اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دو مفہوم اس آیت کے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مفہوم اور پہلی قرات جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ قرات حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے، اور حضرت امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کے اندر اس سارے مفہوم کو، اس ساری بات کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس پائے کے دونوں صحابی ہیں، ہر اہل علم اس بات کو جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم عام جو قرات پڑھتے ہیں اس پر زبر ہے، اس پر زبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قرات کا اس طرح پڑھنا کہ زبر کی جگہ پیش پڑھنا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ، پھر آگے ربہ کی جگہ ربہ، یہ بھی جائز ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت مفہوم حضرت امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے۔ وہ مفہوم کیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو اندازہ حاصل کرنے کے لیے بکلمات کی دعاؤں کے ساتھ اسے یاد کیا اور آزمایا اپنے رب کو کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنی شفقت کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے دعائیں کی، دعائیں کر کے اپنے رب کو آزمایا کہ میرا رب کتنا مہربان ہے مجھ پر، بکلمات کی دعاؤں کے ساتھ۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کی ساری دعاؤں کو قبول کیا۔ ایک مفہوم سمجھ آپ کو آیا ہوگا کہ ابراہیم نے اپنے رب کے حضور دعائیں کی، بکلمات سے مراد یہاں دعائیں ہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کی ساری دعاؤں کو قبولیت کا جامع پہنایا۔ کون سی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں؟ قرآن، احادیث، تفاسیر اس بات پر شاہد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کیا کی؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس جگہ کو جہاں میں اپنا بیٹا اسماعیل چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ویران جگہ ہے، بوادی غیر ذی زرع، قرآن کہہ رہا ہے یہ ویران جگہ ہے، یہاں نہ ہریالی ہے نہ سبزہ ہے، آبادی کے آثار نہیں ہے، زندگی کے آثار نہیں ہے۔ یا اللہ تو اس حرم کو، اس جگہ کو شہر بنا دے۔ یہ دعا کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ گھاس اگتی تھی نہ پھول کھلتے تھے، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے تھے۔ یا اللہ اس جگہ کو جو غیر آباد ہے، اس کے ارد گرد زندگی نہیں ہے، زندگی کی آثار نہیں ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما اور اس کو شہر بنا دے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، فَأَتَمَّهُنَّ قبول کیا، اور اس کو ایسا شہر بنایا کہ ساری کائنات کا رخ اس طرف ہو گیا، اور پھر ایسا شہر بنایا کہ سارے
کی زمین کا مرکز بنا دیا۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی حضور پیش کی، اے اللہ دوسری دعا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، وہ دعا کیا ہے؟ یا اللہ اس جگہ کو شہر بنایا ہے تم نے، اب اس جگہ کو ایسا آباد فرما، ایسا ہرا بھرا فرما، اس جگہ کو، اس مقام کو، اس شہر کو ایسے پھل عطا کر کہ کبھی بھی یہاں سے پھل ختم نہ ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا کو بھی قبول فرمایا۔ ابراہیم نے اس دعا کو بھی قبول کرتا ہوں، بے شک اس وادی کے اندر کوئی پھل نشو و نما نہیں پائے گا، نہیں اگے گا، لیکن تیری دعا کو قبول کرتا ہوں کہ اس وادی سے، اس شہر سے، شہر مکہ سے کبھی بھی پھل ختم نہیں ہوگا۔ آج ہی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے آباد جاتے ہیں، لاکھوں افراد ہوتے ہیں حج کے لیے، لاکھوں افراد ہوتے ہیں حج کے لیے، اور طرح طرح کے پھل ملتے ہیں، ہر موسم کا پھل وہاں ملتا ہے۔ اتنے افراد جانے کے باوجود کبھی کوئی پھل اناج ختم نہیں ہوا۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ گھر میں اگر 10-15 بندے زیادہ آ جائیں تو گھر کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شہر کے اندر ایک عجیب جب اکٹھا ہو جائے، دوسرے شہر سے لوگ آنا شروع ہو جائیں تو شہر کی اشیاء ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہیں جب اولمپک ہوتے ہیں تو دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو اس ملک کا سارا اناج وہ سٹاک کے باوجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن ابراہیم کی دعا، اللہ کے خلیل کی دعا، اس کے نبی کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے کہ مکے کے اندر ہزاروں لاکھوں افراد ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایک چیز کی کمی نہیں آئی۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اور تیسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حضور فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں نے تیرا کعبہ بنایا ہے، تیرا گھر بنایا ہے، میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کو بسانے والا میری اولاد سے بھیج دے، اس گھر کو آباد کرنے والا بنا میں نے دیا ہے، اس کی بنیادوں کو اٹھا میں نے دیا ہے، لیکن اب اس گھر کو آباد کرنے والا، اس گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا کوئی میری اولاد سے بھیج کے اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تیری اس دعا کو بھی قبول کرتا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان کے نام نامی پر پیش پڑیں گے تو اس وقت سارا مفہوم اس طرح آئے گا۔ دیکھیں ایک پیش پڑھنے سے، زبر پڑھنے سے کتنا مفہوم تبدیل ہوا ہے، بالکل دوسری طرف۔ اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جس طرح قرات ہم پڑھتے ہیں جو کہ معروف قرات ہے اور اکثر مفسرین اسی قرات کو بیان کرتے ہیں، تو اس وقت معنی کیا ہوگا؟ اس وقت معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آزمایا، امتحان لیا، اللہ رب العزت نے آزمایا، امتحان لیا، کس کا؟ ابراہیم کا۔ فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب ہوا، سارے امتحانوں میں کامیاب ہوا، اور جب کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔